مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ مگر یہاں تو حضور نبی پاک نے جب آ کر اپنا واقعہ معراج بیان کیا، جو ادھم مچایا ابو جہل نے، اور جو طوفان بدتمیزی اور طوفان تشکیک جو ابو جہل نے بپا کیا، جو معاشرے کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ جیسے ہی میلاد شریف کی رات آتی ہے، جیسے ہی معراج شریف کی رات آتی ہے، وہ شکوک و شبہات میں ڈال لیتے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے 5 وقت کے نمازی، چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجائے ہوئے، اور میرا گمان ہے کہ تہجد پڑھنے والے وہ بھی مجھے پوچھتے ہیں اس وقت، حضرت صاحب آج روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ آج جاگن میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ آج روزہ رکھ سکنے؟ اب یہ تشکیک کس نے ڈالی ہے؟ اللہ، مجھے تعجب، مجھے اس پہ کچھ نہیں ہوتا، تو بیچارے عام لوگ ہیں۔ یہ ان ملاؤں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان مواقع پر آ کر نہیں جی جاگنا نہیں چاہیے، نہیں جناب روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا اچھے خاصے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اتنا طوفان مچایا تشکیک کا۔ حالانکہ عبادت میں کثرت جو ہے یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ یہ پوچھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی شکر کرو کسی بہانے یہ امت جو ہے نماز کی طرف آ رہی ہے، شکر کرو کسی طرف، یہ تو گولڈن چانس ہے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ 2 ہی دنوں میں روزہ منع ہے، عیدین کے دنوں میں، اس کے علاوہ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے، ہر مہینے میں حضور نبی پاک ایام 20 کے روزے رکھتے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ اگر آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، مہینے کے 8 روزے تو یہ ہو گئے، 3 روزے وہ بھی ساتھ اگر آپ ملا لیں مہینے کے، تو وہ کتنے؟ 8 3 کتنے؟ 11 روزے تو یہی ہو گئے، جو کہ ہر مہینے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کبھی کبھار شب بیداری کرتے ہیں، پیارے آقا کریم ہر روز ہی شب بیداری فرماتے تھے۔ اللہ پاک کو سورہ مزمل میں کہنا پڑا، حبیب کچھ سو لیا کریں، کچھ حرام فرما لیا کریں۔ اجی کتنے لکھا ہے راتوں کو جاگنا؟ میں کہتا ہوں سوال تو یہ ہے کہ کتنے لکھا ہے پوری رات سونا؟ سوال یہ نہیں بنتا، سوال تو یہ بنتا ہے کہ بھئی کہاں لکھا ہوا؟ اور پھر سال کی جتنی اہم راتیں ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، ان راتوں کا برکت کا کچھ حصہ اللہ نے سال کے ہر رات میں رکھا ہوا ہے۔ مثلا باقی دنوں میں ہر رات کو یہ ایک لمحہ رات کا فرمایا، ایک پہر آتا ہے، تہائی پہر، کہ فرمایا جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اسے دے دوں؟ تو یہ آوازہ اس وقت تک لگا رہتا ہے کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ راتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ ان میں یہ رحمت والا آوازہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ اس کو جاری فرماتا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات میلاد شریف والی رات ہے، انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات والی رات ہے، انہی راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب معراج والی رات۔ اب شب معراج پہ چونکہ قرآن کریم کی نص ہے تو کہتے جی نہیں وہ معراج تو ہوئی ہے، رات بھی ہے، معراج بھی ہے، برکت بھی ہے، مگر نہ جناب کوئی پکی روایت نہیں ہے کہ یہ رات ہے کون سی۔ بھائی پکی جہاں نہ بات ہو تو وہاں روایات میں لکھا ہوا ہے کہ میری امت کے جمہور علماء جدھر ہو جائیں وہی پکی بات ہے۔ تو امت کے جمہور علماء نے یہ کہہ دیا کہ رجب کی 26 اور 27 کی درمیانی رات کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک کو یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ جی یہ سنن کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں معراج کے موقع پر جاگنا، معراج کی رات جاگنا، یہ مدینے والے کی سنت ہے۔ ہاں یہ امت کے علماء کو میرا چیلنج ہے، عاجزانہ، میں طالب علم ہوں، یہ چیلنج ہے، آپ پڑھیں یہ رات معراج کی جو رات ہے یہ ستیاں ہوئی ہے جاگ کے؟ ہاں جی کون جاگا اس رات میں؟ جبریل امین جاگے، میکائیل جاگے، اسرافیل جاگے، لاکھوں ملائکہ جاگے، براق جاگا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگے۔ تو یہ جاگنا تو جبریل کی بھی سنت ہے اس رات، ملائکہ کی بھی سنت ہے اس رات،
اچھا اس کے علاوہ تم کہتے جی صحابہ اللہ کے بندو، آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی پاک خانہ کعبہ سے چلے بیت المقدس پہنچے، حضور کہتے ہیں وہاں جم غفیر لگا ہوا تھا، او نورانی چہرہ ایک سے ایک بڑھ کر حسین ترین۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سارے نبی یہاں پر ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کہتے ہیں اگلی صف کے اندر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ جلیل القدر پیغمبر، اور میں اگلی صف میں ایسے تشریف فرما تھی۔ میں ادب کے لیے دوسری صف میں بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ ابھی اگر جماعت کا وقت ہوگا تو ان سب نبیوں میں سے کوئی ایک خوش نصیب پیغمبر تو جماعت کروائیں گے نا۔ فرمایا پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً یہاں نبیوں کی امامت حضرت سیدنا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کروائیں گے، چونکہ آپ ساری انسانیت کے بابا ہیں۔ اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا یا حکم ہو گیا تو جبریل امین نے آگے مصلی بچھایا اور مجھے کہا حضور آپ آئیے سب نبیوں کی امامت کروائیے۔ یہ امامت حالت بیداری میں ہوئی تھی یا نیند میں ہوئی تھی؟ حالت بیداری میں ہوئی تھی، بھئی قرآن کہتا ہے حالت بیداری میں ہوئی تھی، یہ واقعہ بیداری کا ہے۔ اور تم کہتے ہو جی اس رات جاگنا نہیں جو جی ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندو نبی کا قول دلیل ہوتا ہے زیادہ یا صحابی کا؟ تم ایک نبی کی ایک صحابی کی بات کرتے ہو، یہاں تو 1,24,000 انبیاء کرام میرے نبی کی معراج کو جاگتے رہے ہیں رات کو۔ تو اگر آج کلمہ پڑھنے والا امتی جاگ جائے تو مولانا صاحب تم اسے شکوک و شبہات کی دنیا کا مسافر بنا رہے ہو۔ پتہ چلا اس رات میں جاگنا میرے نبی پاک کی سنت ہے، اور اس رات میں نہ جاگنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ فرض واجب نہیں ہے، مگر جب نہ جاگنا فرض واجب نہیں ہے، مگر اس موقع پر یہ اس طرح کی شکوک و شبہات کی بولیاں بولنا یہ کہاں سے فرض واجب ہے؟ آپ کہتے ہیں جی یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ میرا عاجزانہ سوال یہ ہے کسی ایک صحابی کا بیان، تقریر، قول ان راتوں کے جاگنے کے خلاف مجھے دکھا دے، میں آپ کا مرید ہو جاؤں۔ کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ نہیں 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 اس موقع پہ نہیں جاگنا، کسی ایک صحابی نہیں 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 جناب اس موقع پہ روزہ نہیں رکھنا، کسی ایک صحابی رسول کا قول دکھا دیجئے۔ جبکہ اس رات میں آپ کو کئی صحابہ کرام کا، وہ الگ بات ہے کہ وہ ٹائٹل معراج کا دیتے کہ نہیں دیتے، مگر یہ غالب گمان ہے صحابہ کرام کی بڑی اکثریت جو ہے وہ قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے، وہ اکثر روزہ رکھنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے اور وہ رات کو جاگے بھی ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معراج، اچھا اور کچھ بھی نہ ہو، بندہ غور کر لے صرف یہی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے، آج میں اپنے نبی کی جگہ پر سر سجدے میں رکھنا اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس میں بتائیے کون سی بدعت ہے؟ لہذا ایسی باتیں نہ سنا کریں، ایسے لوگوں کے پاس اصول یہ ہے، یہ بات یا اصول ہے یہ باقاعدہ کہ عبادت میں کثرت بدعت نہیں ہے۔ یہ سبق ہے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، عبادت میں کثرت، بولیے بھائی، عبادت میں کثرت بدعت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے منع کے لیے دلیل چاہیے، منع کے لیے دلیل چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو حلال تھا نا بیان کر دیا ہے، اور اب اگر کوئی حرام ہوگا تو الگ سے دلیل دے دیں گے، بیان کر دیں گے۔ تو اب منع کے لیے دلیل چاہیے، منع کے لیے دلیل۔ اگر ہم یہ کہہ دیں، کہا یہ جاتا ہے یہ اس لیے بدعت ہے کہ چونکہ نبی پاک نے نہیں کیا، یہ عمل اس لیے منع ہے کہ جی صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ یہ میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں، اس کا فرقہ واریت سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک علمی بات ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ سب لوگوں کے لیے، اور سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو میرے بھائیوں یہ پنکھے سارے بند کرو نا، یہ اے سی بند کرو مسجدوں کے اندر، یہ لائٹیں بند کرو اس طرح کی۔ حضور تو چراغ تیل والے جلاتے تھے، وہاں تو ایک بھی اے سی نہیں لگا ہوا تھا۔ اب تو مولویوں کے دارالافتاء کے اندر بڑی الماریاں رکھی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ صفہ کا چبوترا ہے
اس پہ تو آپ دیکھیں چھت ہی نہیں تھی بھائی. تو آپ یہ سارے مدرسوں کی چھتیں اڑائیں نا. پھر جس مدرسے سے صدیق اکبر پڑھے ہیں, عمر فاروق پڑھے ہیں, سارے صحابہ نے تربیت اور تعلیم پائی ہے, تو پھر آدھا دین ہی آپ ضائع کر بیٹھیں گے. آپ اب یوٹیوب پہ بول کے لائیو بول رہے ہیں. نبی پاک نے تو لائیو بیان نہیں کیا تھا, حضور نے تو یہ مائک استعمال نہیں کیا تھا. پھر یہ آپ کی جتنی بخاری, مسلم, سیاستہ کی کتابیں ہیں, یہ آپ پتہ یہ صحابہ کے دور کی ہیں. بخاری, مسلم, سنن نسائی, ترمذی, یہ جتنی کتابیں ہیں آپ جانتے نا, ان میں سے ایک بھی کتاب صحابہ کے دور میں جمع نہیں کی گئی. یہ سب بعد کے دور کی ہیں. آپ نے ابھی آپ اگر دیکھتے ہو سوشل میڈیا پہ, ان دنوں میں مدارس کا نا سالانہ ایجوکیشن کا جو تعلیمی وہ سال ہے, وہ سیشن مکمل ہوتا ہے. تمام مدارس نہیں, تمام نے, اہل حدیث, دیوبندی, اہل سنت والجماعت, شیعہ, تمام کے تمام مدارس میں ختم بخاری کے پروگرام ہوئے ہیں. تمام کے تمام. میں جو بتاؤ کسی ایک صحابہ نے ختم بخاری کا اس طرح پروگرام کیا؟ تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اصل کیا معاملہ ہے؟ اصل ہر وہ عمل, ہر وہ کام بدعت ہے جو دین کے بنیادی اصول اور قواعد و ضوابط سے متصادم ہوتا ہو. ہر وہ عمل نیک ہے, باعث برکت ہے, جو دین کے بنیادی قواعد و ضوابط سے متصادم نہ ہو.